دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملا تو کل غنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا۔ غنا کس کو بولتے ہیں؟ غنا بے پرواہی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی محتاجی نہ ہونا۔ اگر اس انسان کے دل میں احتیاج ہے، محتاجی ہے، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ غنا کی ایک مثال سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ، یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، تابعی ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں۔ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو دوران طواف اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے ان کی نگاہ ان پر پڑتی ہے۔ اب یہ مطاف میں ہی ان کو کہتے سل دی حاجت، سالم آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے مانگیں، آپ کی خدمت کر کے یہ خوشی ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ بولیں گے۔ تو سالم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اتنی استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی پریشانی بیان کروں، اپنی حاجت بیان کروں، اپنی ضرورت بیان کروں۔ یعنی میں ایک عظیم مقام پر کھڑا ہوا ہوں، اللہ کا گھر ہے، مسجد الحرام ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اگر میری کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو میں اللہ کے آگے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی ضرورت کو پیش کرنا، اس پر مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت چاپلوسوں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پورا دن یس سر، جی حضور، اس سے کم تو سنتے بھی نہیں، اور وہ بات جو ان کے مزاج کے خلاف ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اب یہ بات ان کے مزاج کے خلاف ہے، یعنی میں ایک با اختیار آدمی ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، سب کچھ ہے، اب میں ان کو ایک آفر دے رہا ہوں اور یہ آگے سے یہ جواب دے رہے ہیں۔ بات مزاج کے خلاف تھی، لیکن نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ کر سکے۔ یعنی رب العزت جس کی مدد کرے، جس کو رب العزت عزت دے، سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی سالم رحمہ اللہ مسجد سے باہر آ گئے، اب انہوں نے پھر پکڑ لی، کہا کہ الآن قد خرجت من المسجد، اب تو آپ مسجد میں نہیں ہیں، اب تو آپ مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ مجھ سے مانگیں۔ اچھا، ہمارے جیسا ہوتا تو لڑنے بھڑنے آ جاتا، کیونکہ جو مذہب میں شدت اختیار کرتے ہیں نا بہت زیادہ، ان میں عجب کی بیماری بھی بڑی ہوتی ہے، گھمنڈ کی بیماری بھی بڑی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اچھا ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی پارسا ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہے ہی نہیں، اور مجھ سے زیادہ کوئی دین کا ہمدرد و خیر خواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھدار لوگ تھے، اللہ رب العزت نے جو علم کا نور ان کو دیا ہوا تھا وہ اس کے لائق تھے۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ اب آپ مسجد میں نہیں ہیں، اب آپ اس سے مانگیں، اب انہوں نے ان کو بڑے پیار سے کہا کہ اچھا آپ من حوائج دنیا اب من حوائج الاخرہ، کہ بھائی آپ میری دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یا آپ میری اخروی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ بھائی اخروی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، البتہ جو آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں یہ میں ضرور پورا کر سکتا ہوں۔ آگے سے سالم نے جواب دیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ما سالت الدنیا من یملکها کیف اسألها من لا یملکها، کہ اللہ کے بندے یہ دنیا جس کی ہے میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی،
آپ سے کیوں کر دنیا مانگو کہ آپ دنیا کے حقیقی مالک ہی نہیں ہیں؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ جس کے پاس ہے، جو حقیقی قادر ہے، قدیر ہے، میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی، آپ سے کیوں کرنا؟ اب سوال یہ ہے دوستوں، کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو پیٹ نہیں لگا ہوا تھا؟ کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، مگر ان کے دلوں میں محتاجی تھی، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تھی۔ اس کو بولتے ہیں غنا۔ اور یہ اللہ رب العزت کب نصیب کرے گا؟ جب، جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ غنا کا ایک اور واقعہ ہے، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ، 200 صحابہ کے شاگرد، کوئی معمولی نہیں۔ اچھا، ان کی دنیاوی حیثیت کیا تھی؟ ایک عورت کے غلام تھے، تو عورت نے دیکھا کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اصول علم کا اس کو بڑا شوق ہے، اس خاتون نے اس کو آزاد کر دیا کہ آپ اللہ کے لیے آزاد ہیں۔ اور جسمانی کی ساخت کیا تھی؟ یہ ہاتھوں سے بھی معذور تھے اور پیروں سے بھی معذور تھے، لولے بھی تھے، لنگڑے بھی تھے، لیکن رب العزت نے ان کو بہت علم سے نوازا، اور 200 صحابہ کے شاگرد کی معمولی بات تھوڑی ہوئی۔ ایک دفعہ وقت کا حکمران اس زمانے کا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ حج کرنے آیا۔ اب یہ کہتے ہیں یار کوئی عالم دین یہاں پر ہے، مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہم اور آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں، سوالات آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، عطا بن ابی رباح یہاں پر موجود ہیں، ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کہاں ہے؟ تو وہ اس طرف بیٹھے ہیں، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ان کے پاس گئے، خلیفہ سوالات کیے، انہوں نے بڑے پیار سے سوالات کے جوابات کیے۔ جیسے ہی سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور ان کی طرف التفات نہیں کیا۔ اچھا، یہ بات ان کے مزاج کی خلاف تھی۔ جب لوگ کئی دن پہلے ہم سے ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں، قطار میں کھڑے ہوتے ہیں ہم سے ہاتھ ملانے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے، اسے دیکھو میں اس کے پاس خود چل کر گیا ہوں اور یہ میری طرف التفات نہیں کر رہا جیسے عام لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی بات نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ کر سکے۔ جب یہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا بنیا لا تنیت علم فإنی لا انسى ذلنا بین یدی ھذا الغلام الاسود، کہ میرے بیٹو علم ضرور حاصل کرو، علم حاصل کرنے میں سستی نہ کرو۔ آج کم علمی کی وجہ سے اس حبشی غلام کے آگے جو میری بےزتی ہوئی ہے، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اختیار ہے، افرادی قوت ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اس کا محتاج ہوا، اور وہ چیز ان سب پر بھاری آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ لہٰذا میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم دونوں نے علم حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی۔ یہاں بھی وہی بات، کیا انسان نہیں تھے؟ کیا ضروریات نہیں تھی؟ کیا یہ فرشتے تھے؟ سب کچھ تھا، مگر دل میں محتاجی کس کی تھی؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محتاجی۔ تو آئے پھر حدیث کے پہلے حصے کو سمجھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا۔ اب اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا، بظاہر اس کے ترجمے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے، کچھ بھی نہ کرے، جو اس کی ذمہ داریاں، معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جو دیگر اس کی دینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرے، بس بیٹھا ہوا۔ کیوں جی؟ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا۔ اس کا معنی محدثین علماء نے یہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ نماز ایسے پڑھیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت ہے کہ نماز ایسے پڑھیں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں نہیں آتا، کم از کم یہ خیال اپنے دل میں پیدا کریں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح کی ہماری نمازیں ہوں گی تو ایسی نمازوں کی برکت سے رب العزت دل کو غنا سے بھر دے گا۔ تو اب ایک انسان کہتا ہے یار میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز میری ایسی ہو، مگر ایسا ہوتا نہیں۔
اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نظروں سے بھی گناہ کرتا ہوں زیادہ. انسان تو ایسے کمزور ہے لیکن زیادہ میں یعنی زبان سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، تو یہ چیزیں جب میں کثرت کے ساتھ کرتا ہوں پھر مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا. جب میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کم سے کم مجھ سے اللہ کی نافرمانیاں ہوں، جب پوری کوشش کرتا ہوں پھر جب عبادت میں آتا ہوں تو مجھے عبادت میں لذت آتا ہے، مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے. تو اس طرح کی جب ہماری عبادت ہوگی، خصوصاً جب اس طرح کی ہماری نماز ہوگی تو ایسی نماز کی برکت سے رب العزت دل کو یہاں سے بدلے گا. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ آپ نے سنا بھول کرنا ہے، یہ بات نہیں کی. اللہ سے آپ کے لیے خیر برکت کا اور بھلائی کا